السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ محرم الحرام ہیں اور ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اسلام کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، جس کو دنیا شہید امام عالی مقام کے دین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماہ محرم الحرام کے 10ویں دن 10ویں چاند 10 تاریخ کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس دن کو تمام اہل سنت والجماعت، تمام عالم اسلام، تمام مسلمان عاشوراء کے دن کو شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تم لوگ عاشوراء کے دن عبادتیں کرتے ہو، فضائل بیان کرتے ہو عاشوراء کے دن کے، اور احادیث رسول پیش کرتے ہو اور اس کو منسوب کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ تو شہادت کا جو واقعہ رونما ہوا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی کربلا میں جو شہادتیں ہوئی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہری چلے جانے کے بعد کئی سو سال کے بعد، کئی سال کے بعد وہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو پھر اس دن کو منانے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت اور عاشوراء کے دن کی عظمت و شان صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے خاطر اپنی شہادت پیش کی، صرف اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عاشوراء کا دن یعنی ماہ محرم الحرام کا 10واں دن یہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے سے پہلے بھی اس کی عظمت و شان بڑی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ دن اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو جتنے بھی اسلام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، وہ سارے واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کے دن ہی رونما ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جو استوا فرمایا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے دنیا میں سب سے پہلے جس دن بارش کا نزول ہوا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلندی جس دن ملا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نمرود کی آگ سے نجات جس دن عطا فرمائی، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے
جس دن اپنا خلیل بنایا اور تاج خلیلی ان کے سر پر سجایا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جس دن شفا ملی، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس دن آزادی ملی، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت جس دن ہوئی، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلائی اور فرعون کو غرق کیا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس دن کنویں سے نکالا گیا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح جس دن ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ تو عاشورے کا دن بڑی عظمت و شان والا ہے کہ اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ دن بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو جو انعام اپنے خاص اور مقبول بندوں کو عطا فرمائے، خصوصاً اسی دن میں عطا فرمائے۔ اس کی افضلیت، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن میں جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے، اس دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ کربلا کے بعد عاشورہ کے دین کی عظمت و شان کو اجاگر کیا گیا، یا کربلا کے واقعے کے بعد عاشورہ کے دین کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس طریقے سے اور بڑے بڑے واقعات اس دن میں رونما ہوئے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 ماہ محرم الحرام کو ہوئی، یعنی عاشورے کے دن ہوئی۔ یہ دن کتنا عظیم ہے۔ اسلام کے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی قدر و منزلت ہوتی تھی، اس کی بڑی عظمت و شان تھی، بلکہ کفار بھی اس کی قدر کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کی، خصوصاً 4 مہینوں کی، کہ جن میں کافر اور مشرک جب وہ مہینے آتے، محرم الحرام کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے تھے جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی متبرک سمجھے جاتے تھے، کہ اس میں کافر اور مشرک لوگ بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتے تھے، زیادتی کرنا چھوڑ دیتے تھے، اگر جنگ ہوتی تو جنگ روک دیتے تھے۔ یہ اتنے عظیم مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں عاشورے کا دن ایک الگ شان رکھتا ہے۔ اس دن خوب عبادتیں کی جائیں۔ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی کوئی دین منا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن آپ کیوں منا رہے ہیں، اور اس دن میں آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا، آج کا دن ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے، اور اس دن کو ہم اس لیے منا رہے ہیں، اور اس دن میں روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ان سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، تو ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دین کو منائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی عاشورے کے دن روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو مشابہت ہو جائے گی،
تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 90 کا روزہ رکھوں گا، تو آپ بھی اس دن کے ساتھ ایک اور دن ملاؤ، یا تو آگے ملاؤ یا پیچھے، یعنی 90 کا یا 11ویں کا۔ اس طریقے سے ہم اس دین کو منائیں گے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد میں، اور یہودیوں کی مخالفت بھی کریں گے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 دن کے روزے رکھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ یہ اتنا عظیم ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عاشورہ کا دن ان قریب ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اس دن خوب اللہ کی عبادتیں کی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، اور سب سے عظیم کام یہ کہ 10 ماہ محرم الحرام کو عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائیں اور خوب اللہ کی راہ میں خیرات کی جائیں۔ اور خصوصاً میری رائے یہ ہے کہ جو عمل اس دن سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ یہ کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، سادات کرام پر خوب خرچہ کیا جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے۔ تو عاشورہ کے دن یہ بڑی عظیم دن، عاشورہ کا دن یہ بڑا عظیم دن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عاشورے کے دن کا روزہ نہیں چھوڑا۔ تو ہم بھی ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھیں گے، اس دن میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے، اور ان ساری عبادتوں کا ثواب ہم امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح طیبہ کو پہنچائیں گے۔ امید کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت عاشورے کے دن کی فضیلتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔